Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Sari Chashti Saqibian. Welcome to my channel Chashti Gharana. آج ہم بات کریں گے چشتی گھرانہ کی بنیاد. بالکل آپ صحیح سوچ رہے ہیں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ان کی بچپن، ان کی زندگی کے بارے میں، اور جو انہوں نے ہمیں تعلیم دی اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے. تو خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 537 ہجری میں سنجر صوبہ خراسان میں پیدا ہوئے. آپ کے والد ماجد کا نام سید غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور وہ 8ویں پشت میں حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں. اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی ام الورا الموسوم بی بی ماہنور ہے، جو چند واسطوں سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہیں. اسی لیے آپ باپ کی طرف سے حسینی اور ماں کی طرف سے حسنی سید ہیں. سبحان اللہ. اور آپ کی والدہ ماجدہ سے روایت ہے کہ جس وقت سے میرا انوار نظر معین الدین چشتی میرے شکم میں آیا، میرا گھر خیر و برکت سے معمور نظر آنے لگا. جو لوگ ہمارے دشمن تھے محبت سے پیش آنے لگے. بعض اوقات مجھے بہترین خواب نظر آتے. جس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم میں جان ڈالی تو اس وقت سے یہ معمول ہو گیا کہ آدھی رات سے لے کے صبح تک میرے شکم سے تسبیح و تحلیل کی آواز آتی تھی، اور اس مبارک آواز سے سرشار ہو جاتی تھی. اور جب آپ پیدا ہوئے تو میرا سارا گھر نور سے منور ہو گیا. اور آپ کا جو نسب نامی آپ کے والد صاحب کی طرف سے ہے وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت نجم الدین طاہر رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت سید ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت سید ادریس رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بن محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بن سید امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، بن امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے. اور جو آپ کی والدہ تھی ان کا نام بی بی ام الورا بنت حضرت سید داؤد رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت عبداللہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت زاہد رحمۃ اللہ علیہ بن محمد مورس رحمۃ اللہ علیہ بن داؤد رحمۃ اللہ علیہ بن موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ بن سید عبداللہ مغفی رحمۃ اللہ علیہ بن حسن مصنع رحمۃ اللہ علیہ بن سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بن امیر المؤمنین سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے. اور خواجہ غریب نواز کی جو ابتدائی تعلیم تھی وہ گھر پر ہی انہوں نے حاصل کی، کیونکہ جو آپ کے والد صاحب تھے وہ ایک بہت بڑے عالم تھے. تو خواجہ جی نے وہیں سے اپنے گھر سے ہی اپنے 9 سال کی ہی عمر میں انہوں نے قرآن مجید جو تھا وہ حفظ کر لیا تھا. اس کے بعد انہوں نے سنجر کے ایک مکتب میں داخلہ لیا، اور آپ نے یہاں ابتدائی طور سے تفسیر حدیث کی تعلیم پائی، اور تھوڑے ہی عرصہ میں آپ نے کافی علم جو تھا وہ حاصل کر لیا. خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر ابھی 14 ہی سال کی تھی کہ آپ کے والد صاحب کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور آپ یتیم ہو گئے. والد صاحب کی طرف سے آپ کو ایک چکی اور ایک باغ جو تھا وہ ملا تھا، جو آپ کے حصے میں آیا تھا. اور والد صاحب کے انتقال کے چند ماہ بعد ہی آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی انتقال ہو گیا. ذریعہ معاش صرف ایک باغ اور ایک پن چکی تھی جو والد ماجد کے طرف سے آپ کو ملی تھی. ہمارے خواجہ رحمۃ اللہ علیہ پودوں کی خود دیکھ بھال کرتے، ان کو پانی دیتے، اور ہر ممکن طریقے سے درختوں، پودوں، بیلوں اور باغ کی نگرانی کرتے، اور اسی ذریعے سے اپنی معاش حاصل کرتے. پھر ہمارے خواجہ کی زندگی میں ایک نیا موڑ آتا ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تو شروع سے ہی درویشوں، صوفیوں اور فقیروں کی صحبت میں رہنا پسند کرتے تھے، اور ان سے محبت کرتے تھے، ان کا بہت ادب کرتے تھے. ایک روز وہ اپنے باغ میں ویسے ہی بیٹھے تھے، اور اچانک سے ایک بزرگ وہاں پہ آ گئے. انہوں نے سب کام چھوڑ کے ان کو بٹھایا، بہت ہی ادب سے، محبت سے ان کو بٹھایا، اور انگوروں کا گوشہ ایک ان کو دیا بڑے ہی ادب سے.
تو وہ جو بزرگ تھے وہ اور کوئی نہیں بلکہ بزرگ شیخ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اتنی محبت اور ادب سے یہ بیٹھے اور ان کے سامنے انہوں نے یہ جو انگور ہیں وہ پیش کیے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے جیب سے ایک کھلی کا ٹکڑا نکالا اور اس کو اپنے منہ میں چبایا اور خواجہ صاحب کے دہن مبارک میں ڈال دیا۔ ہمارے خواجہ چونکہ شروع سے ہی درویشوں کا ادب اور فقیروں سے محبت رکھتے تھے، تو انہوں نے وہ ٹکڑا کھا لیا۔ جیسے ہی وہ ٹکڑا انہوں نے کھایا، ان کے دل کی کیفیت ہی بدل گئی اور ان پہ ایک الگ سی کیفیت جو تھی وہ طاری ہو گئی، جوش حیرت قلب پر طاری ہو گیا، آنکھ کھلی کی کھلی رہ گئی۔ جب آپ اس حالت فراموشی سے باہر آئے تو آپ نے اپنا آپ تنہا پایا۔ تب تک شیخ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے جا چکے تھے۔ وہ تو چلے گئے، لیکن ہمارے خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو جلوہ دیکھا تھا، جو آپ کی نظروں کے سامنے پھر رہا تھا، وہ ایسا نہ تھا جس کو فراموش کیا جا سکتا۔ وہ بار بار اس کو دیکھنے کے متمنا تھے، وہ بار بار اس کو دیکھنا چاہتے تھے۔ جو عشق الہی کی آگ ان کے دل میں بھڑک چکی تھی، وہ اس کو بار بار دیکھنا چاہتے تھے۔ آپ نے ہر ممکن صبر و تحمل سے کام لیا، پھر بھی جب دل قابو میں نہ رہا، عشق کی آگ بھڑک اٹھی اور جب دیوانگی حد سے بڑھنے لگی تو آپ کی نظروں میں یہ دنیا اور اس کی دولت حقیر نظر آنے لگی۔ چنانچہ آپ نے وہ باغ اور پنچکی جو تھی اس کو بیچ دیا اور اس سے جو ان کو ملا وہ انہوں نے غریب لوگوں میں بانٹ دیا اور اللہ کی راہ میں نکل پڑے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بہت سارے ملکوں میں گئے علم حاصل کرنے کے لیے اور بہت بڑے مدارس مکتبوں میں گئے اور انہوں نے بہت سارے عالموں سے علم حاصل کیا اور اتنا علم انہوں نے حاصل کر لیا کہ ان کا نام بڑے بڑے عالموں میں شامل ہونے لگا۔ اور پھر سمرقند چلے گئے، وہاں بھی دینی تعلیم ایک مدرسے سے حاصل کی اور آخرکار انہوں نے جو سمرقند تھا وہاں اس کو بھی خیر آباد کیا اور اپنے مرشد کی تلاش میں نکل پڑے اور آخرکار وہ ایک قصبہ ہارون میں جا پہنچے۔ قصبہ ہارون تو ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، لیکن اللہ کی رحمتیں بہت زیادہ برس رہی تھی، کیونکہ وہاں پہ اللہ کے ولی حضرت خواجہ شیخ عثمان ہروانی رحمۃ اللہ علیہ جلوہ افروز تھے اور آخرکار خواجہ غریب نواز کا جذبہ عشق آخرکار آپ کو منزل مقصود پر لے ہی آیا اور آپ خواجہ جی عثمان ہروانی رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملے اور ان کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی اور ان کی خدمت میں حاضر رہے۔ اور جو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ خود بتاتے ہیں کہ حضور نے حکم فرمایا کہ 2 رکعت نماز ادا کرو۔ میں نے تعمیل حکم کی، پھر حکم ہوا روح با قبلہ بیٹھ جاؤ۔ میں ادب سے روح با قبلہ بیٹھ گیا۔ پھر ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی تلاوت کرو۔ میں نے ادب سے تلاوت فرمائی۔ پھر حکم ہوا 60 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو۔ میں نے پڑھا۔ پھر حضور والا نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا اور زبان مبارک سے یہ ارشاد فرمایا میں نے تجھے خدا تک پہنچا دیا۔ ان تمام جملہ امور کے بعد حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خاص قسم کی ترکی ٹوپی میرے سر پر رکھی اور ایک وہ چوگا مبارک مجھے پہنا دیا۔ پھر فرمایا بیٹھ جاؤ۔ میں فوراً بیٹھ گیا۔ اب پھر حکم ہوا 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو۔ جب میں اس سے فارغ ہوا تو فرمایا ہمارے مشائخ کے یہاں صرف 1 دن رات کا مجاہدہ ہے، اس لیے جاؤ اور 1 دن رات کا کامل مجاہدہ کرو۔ یہ حکم سن کر میں نے 1 دن رات پوری عبادت الہی اور نمازوں میں گزار دی۔ دوسرے دن خدمت میں حاضر ہو کر قدم بوسی کی دولت حاصل کی اور حکم کے مطابق بیٹھ گیا۔ ارشاد فرمایا ادھر دیکھو۔ آسمان کی طرف اشارہ کر کے میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی۔ آپ نے دریافت فرمایا کہاں تک دیکھتا ہے؟ میں نے عرض کیا عرش معلیٰ تک۔ سبحان اللہ۔ پھر ارشاد ہوا نیچے دیکھ۔ میں نے نیچے دیکھا تو پھر وہی فرمایا کہاں تک دیکھتا ہے؟ میں نے عرض کیا تحت ثری تک۔ پھر حکم ہوا 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی
تو حضرت نے پھر ارشاد فرمایا آسمان کی طرف دیکھو۔ میں نے دیکھا اور عرض کیا حجاب العظمت تک صاف نظر آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا آنکھیں بند کرو، میں نے آنکھیں بند کر لی، پھر حکم دیا کھول دو، میں نے آنکھیں کھول دی۔ اس کے بعد اپنی 2 انگلیاں میرے سامنے کی اور پوچھا کیا دکھائی دیتا ہے؟ میں نے عرض کیا 18,000 عالم میری آنکھوں کے سامنے ہیں، سبحان اللہ۔ جب میری زبان سے یہ جملہ ادا ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا بس اب تیرا کام پورا ہو گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بعد ازاں ایک اینٹ کی طرف جو سامنے پڑی تھی اشارہ کر کے فرمایا اس کو اٹھا۔ میں نے اٹھایا تو اس کے نیچے سے کچھ دینار نکلے جن کے متعلق حکم ہوا انہیں لے جا اور فقراء و مساکین میں تقسیم کر دے۔ چنانچہ میں نے حکم کی تعمیل کی اور خدمت و برکت میں حاضر ہوا۔ ارشاد ہوا چند روز ہماری صحبت میں رہو، عرض کیا حاضر ہوں۔ پھر کئی سال تک خواجہ غریب نواز اپنے مرشد کی خدمت میں حاضر رہے اور پھر آخر کار 583 ہجری میں انہوں نے حج کا ارادہ کیا اور جب حج کے لیے گئے مکہ پہنچے، وہاں ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے اور ایک دن جب آپ عبادت میں مشغول تھے تو غیب سے آواز آئی اے معین الدین میں تجھ سے راضی ہوں، جو کچھ تیرا دل چاہے مانگ لے۔ اور خواجہ یہ سن کے بہت خوش ہو گئے اور سجدے میں چلے گئے اور بہت ہی عاجزی سے اللہ سے عرض کیا یا اللہ جو میرے سلسلے سے ہو ان کو بخش دے۔ اور اسی وقت یہ ندا آئی اے معین الدین تیری دعا مقبول ہوئی اور قیامت تک تیرے سلسلے میں جو داخل ہوگا اسے بخش دوں گا، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح جب آپ مدینہ پہنچتے ہیں، مسجد نبوی میں جاتے ہیں اور حضور کے روضہ مبارک میں حاضری دیتے ہیں اور ہر وقت ہر نماز جو ہے وہ مسجد نبوی میں ادا کرتے ہیں۔ اور ایک دن جب آپ نماز فجر ادا کر کے آپ درود و سلام پیش کرتے ہیں تو شیخ الروضہ جو ہوتے ہیں ان کو ایک آواز سنائی دیتی ہے کہ معین الدین کو بلاؤ۔ تو جو شیخ الروضہ ہوتے ہیں وہ وہاں محراب مسجد میں کھڑے ہو کے آواز دیتے ہیں کہ معین الدین حاضر ہوں۔ تو وہاں پہ اس مجلس میں بہت سارے معین الدین ہوتے ہیں تو سب کہتے ہیں لبیک۔ اب وہ حیران ہوتے ہیں کہ بہت سارے معین الدین ہیں، اب کس معین الدین کو بلایا گیا ہے؟ تو پھر آواز آتی ہے کہ معین الدین چشتی کو بلاؤ۔ تو یہ سن کے خواجہ غریب نواز لبیک لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں اور شیخ الروضہ جو ہوتے ہیں وہ انہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر کرتے ہیں تو روضہ اقدس کا دروازہ خود کھل جاتا ہے اور ارشاد نبی ہوتا ہے اے قطب المشائخ اندر آؤ۔ غریب نواز بہت ہی وجدانی کیفیت میں روضہ اقدس کے اندر داخل ہوئے اور وہاں سے حکم ہوا اے معین الدین تم ہمارے دین کے معین ہو، ہم نے تمہیں ولایت ہند عطا کی، ہندوستان جاؤ اور اجمیر میں قیام کرو اور وہاں سے اسلام کی تبلیغ شروع کرو، اللہ تمہیں برکت دے گا۔ اور پھر جب غریب نواز بڑے ہی ادب سے وہاں سے نکلتے ہیں اور جب آپ پہ اس وقت ایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے اور جو بھی عاشق رسول ہیں وہ اس لمحے کی کیفیت کو بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں اور حضور کا حکم تھا۔ اور اب خواجہ غریب نواز جب تھوڑا ہوش میں آتے ہیں تو وہ ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اب ہندوستان کہاں ہے اور اجمیر کہاں ہے، کیونکہ پہلے تو کبھی گئے نہیں وہاں پہ۔ خیر عشاء کا وقت ہو جاتا ہے، نماز ادا کرتے ہیں اور ان کو نیند آ جاتی ہے تو جب سوتے ہیں تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہندوستان، پورے ہندوستان کا جو نقشہ ہے وہ ان کے آگے جو ہے آنکھوں کے آگے آ جاتا ہے اور اجمیر کا بھی۔ اور پھر ہندوستان جب صبح اٹھ کے جیسے ہی وہ ان کی نیند کھلتی ہے تو وہ سجدہ شکر ادا کرتے ہیں اور پھر ہندوستان کا سفر شروع کرتے ہیں اور ہندوستان پہنچنے تک وہ راستے میں بہت لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے جاتے ہیں اور لوگ ان کے انداز بیان سے اتنا متاثر ہوتے ہیں کیونکہ ان کا بیان کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ اتنا دل نشین ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور جب وہ اجمیر پہنچے تو آپ ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ گئے، آپ کے ساتھ کچھ آپ کے درویش بھی تھے، وہاں راجا کے اونٹ بیٹھا کرتے تھے۔ اور شام کو جب راجا کے لوگ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے انہیں کہا کہ اٹھ جاؤ، یہاں پہ راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔
تو خواجہ غریب نواز نے کہا کہ اونٹوں کو آپ کہیں اور بٹھا دیجئے۔ تو انہوں نے جب نہیں مانا تو خواجہ غریب نواز نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اٹھ جاتے ہیں اور تمہارے اونٹ ادھر ہی بیٹھے رہیں گے۔ اور جب دوسرے دن راجا کے وہ لوگ آتے ہیں اپنے اونٹوں کو لے جانے، تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ اونٹ اٹھ ہی نہیں پا رہے، گویا کہ زمین نے ان کو جکڑ ہی لیا ہے۔ تو وہ گھبرائے ہوئے راجا کے پاس جاتے ہیں اور انہیں سارا ماجرا بتاتے ہیں۔ تو جو راجا ہوتا ہے وہ ان کو کہتا ہے کہ آپ جاؤ اس بزرگ سے معافی مانگو۔ تو وہ لوگ جاتے ہیں اور خواجہ کے پاس جا کے معافی مانگتے ہیں عاجزی سے۔ تو خواجہ کیونکہ غریب نواز ہیں تو وہ تو معاف کر دیتے ہیں، اور وہ جب واپس جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اونٹ اٹھ کھڑے ہیں۔ ایسے ہی خواجہ اور خواجہ کے جو مرید ہیں وہ وہاں جو اجمیر میں انا ساگر ہے وہاں سے نماز کا وضو کرتے تھے۔ اور ایک روز جب ان کے ایک مرید نہانے کے لیے گئے تو وہاں کے لوگوں نے ان کو روک دیا اور تشدد پہ اتر آئے کہ یہاں پہ تم نہیں نہاؤ گے، یہاں سے چلے جاؤ۔ تو وہ خواجہ غریب نواز کے پاس پہنچتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ ایسے انہوں نے ہمیں وہاں پہ نہانے نہیں دیا اور تشدد پہ اتر آئے۔ تو خواجہ نے کہا کہ آپ جاؤ اور کوزہ لے کے جاؤ اور کوزے میں تالاب کا پانی بھر کے لاؤ۔ وہ پانی بھر کے لے آتے ہیں خواجہ کے پاس اور کیا دیکھتے ہیں کہ پوری انا ساگر کا پانی اس کوزے میں آ جاتا ہے اور انا ساگر بالکل سوکھ جاتی ہے۔ جب لوگ یہ دیکھتے ہیں اور پانی کے لیے تڑپتے ہیں تو پھر خواجہ غریب نواز کے پاس آتے ہیں اور پھر معافی مانگتے ہیں، اور خواجہ غریب نواز معاف کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پانی کا جو کوزہ ہے اس کو لے جاؤ اور تالاب میں ڈال دو۔ اور جب تالاب میں وہ پانی ڈال دیتے ہیں تو پھر سے ویسے ہی پانی جو ہے وہ چل پڑتا ہے انا ساگر میں۔ تو راجہ یہ دیکھ کے بہت پریشان ہوتا ہے اور وہ ایک بہت بڑے جادوگر جس کا نام ہوتا ہے اجے پال، اس کو بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اسے سارا کچھ بتاتا ہے۔ اجے پال کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، میں ایسا جادو کروں گا کہ یہاں سے میں ان کو نکال کے رہوں گا۔ خیر وہ آتے ہیں اور جب وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آتا ہے اجے پال اور وہاں پہ جادو کرنا شروع کر دیتا ہے، تو جب خواجہ غریب نواز دیکھتے ہیں تو وہ اپنی انگلی سے ایک حصار کھینچ دیتے ہیں اور اپنے مریدوں کو بولتے ہیں کہ اس سے باہر نہیں نکلنا، حفاظت میں رہو گے۔ تو خیر وہ رسیاں پھینکتے ہیں، وہ سانپ بنتے ہیں، لیکن اس حصار کے پاس آ کے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ جب اس سے کچھ بھی نہ بننے لگتا ہے جو وہ جادو کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اب میں سب سے بڑا جادو کرتا ہوں، اور وہ ہوا میں اڑنے لگتا ہے۔ تھوڑا سا جو یہ درویش ہوتے ہیں وہ تھوڑا مسلمان پریشان ہوتے ہیں کہ اب پتہ نہیں یہ اوپر جا کے کچھ وار کرے گا، لیکن خواجہ مسکراتے ہیں اور خواجہ اپنی جوتیوں کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں۔ وہ جوتیوں سے اس اجے پال کو اتنی لگتی ہے کہ وہ نیچے کی طرف اترنے لگتا ہے، اور وہ اتر کے وہ خواجہ کے پاؤں میں گر جاتا ہے اور معافی مانگتا ہے اور سچی توبہ کرتا ہے، اور خواجہ غریب نواز انہیں معاف کر دیتے ہیں اور وہ بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور خواجہ اجمیری ان کا نام عبداللہ رکھتے ہیں۔ اجے پال نے ایمان لانے کے بعد حضور غریب نواز کی خدمت میں التجا کی کہ حضور اپنے مدارج اعلیٰ سے آگاہ فرمائیں۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا آنکھیں بند کرو۔ آنکھیں بند کرتے ہی اس نے دیکھا کہ تمام حجابات اٹھنے شروع ہو گئے۔ عالم بزرگ باہم ہائے افلاح حتیٰ کہ عرش عظیم تک کی سیر کرا دی۔ جب اس کی طبیعت سیر ہو گئی تو حکم دیا گیا کہ آنکھیں کھولو۔ آنکھیں کھول کر حضور کے قدموں پر گر پڑا۔ حضور نے نہایت ہی شفقت سے اسے اٹھایا اور اس قدر کرم فرمایا کہ اس کو اولیاء کاملین کے درجے تک پہنچا دیا۔ اب اس نے ایک اور التجا پیش کی کہ میں حیات ابدی کا طالب ہوں۔ چنانچہ حضور نے تبسم فرما کر بارگاہ ایزدی میں عرض کی کہ جس پر شرف مقبولیت اس کو مل گیا، کہا جاتا ہے کہ عبداللہ زندہ ہے اور بھولے بھٹکے مسافروں کو راستہ بتاتے ہیں۔ اجمیر اور گرد نواح کے لوگ انہیں عبداللہ بیابانی کے نام سے پکارتے ہیں۔ جوگی اجے پال کے مسلمان ہوتے ہی ایک تہلکہ پورے اجمیر شریف میں پڑ گیا اور لوگ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت مندی کا اظہار برملا کر اٹھے۔ شادی دیو اور اجے پال نے مسلمان ہونے کے بعد خواجہ غریب نواز کی خدمت میں حاضر ہو کر
آبادی میں قیام فرمانے کی درخواست کی۔ چنانچہ آپ نے انا ساگر سے اٹھ کر اس جگہ آ کر قیام فرمایا جہاں آج کل درگاہ شریف ہے۔ یہ جگہ شادی دیو کی ملکیت میں تھی۔ اس وقت سے راجہ بہت متاثر ہوا اور آتش غیظ و غضب اس کے سینے میں بھڑکنے لگی۔ ادھر حضرت غریب نواز نے تبلیغ و ہدایت کا کام اور تیز کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی کیمیائی اثر نظر عطا فرمائی کہ جس پر ایک بار نظر ڈال دیتے آپ کی محبت کا اسیر ہو جاتا۔ آپ کا اخلاق اتنا وسیع تھا کہ ہر آنے والا آپ کی تواضع مہمانداری پر اور پرخلوص ہمدردی و خیر خواہی سے متاثر ہو کر آپ کا گرویدہ ہو جاتا۔ لوگ جوک در جوک حاضر خدمت ہو کر مسلمان ہونے لگے اور اسی طرح ہزاروں آدمی کفر کی تاریکی سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آ گئے۔ بخش دے یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے، مرتضیٰ مولا علی مشکل کشا کے واسطے، حسن بصری بلفضل حضرت فضیل کے طفیل، شاہ ابراہیم بلخی بیریاہ کے واسطے، سعد الدین امین الدین ممشاد علوی دی نواری اسحق شامی چشتی سارے سلسلہ کے واسطے، بو احمد بو محمد بو یوسف کے طفیل، خواجہ قطب الدین چشتی با خدا کے واسطے، مخدوم حاجی زندانی عثمان ہارون کے طفیل، خواجہ معین الدین چشتی دلربا کے واسطے، قطب الدین فرید الدین نظام الدین نصیر الدین کمال الدین سراج الدین علم الہدا کے واسطے، شیخ راجان و جابان حسن و محمد مدنی شیخ کلیم اللہ نظام فخر الورا کے واسطے، قبلۂ عالم جمال و خدائے بخش و عبید خواجہ عربی شاہ جمالی با وفا کے واسطے، صدقہ ان پاؤں کا جو منظور احمد ہیں، خدا کر دل کو پاک فیض رہنما کے واسطے، کر اندھیری دور قسمت کو میری چمکا خدا میرے مرشد حضرت ثاقب ضیاء کے واسطے، دو جہاں کی عزتیں یا رب عطا کر تو مجھے خواجہ بابا اور نظام الدین اولیاء کے واسطے۔